بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت جب ہوئی مکے سے مدینہ کے لیے تو چند دن پہلے وہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کی چابی جس بندے کے پاس ہے اس کا نام عثمان بن طلحہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے کہا کہ بیت اللہ کی چابی دو تاکہ میں 2 نفل نماز بیت اللہ میں پڑھ لوں۔ تو آگے سے اس نے سخت بات کہی، تو اس نے کہا کہ اگر اہل مکے کا کوئی بچہ بھی آ کے میں اس سے یہ چابی مانگے تو میں دے دوں گا، لیکن نعوذ باللہ آپ کو نہیں دوں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے عثمان بن طلحہ کو یہ نہیں کہا کہ میں کعبے کا مالک ہوں، جبکہ وہ نبی علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر جنہوں نے کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو دادا نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا ہے، اور اس وقت بھی خانہ کعبہ کے جو متولیان ہیں اور بالخصوص نبی علیہ السلام کے جو حقیقی دادا ہیں، تو یہ نہیں کہہ رہے عثمان بن طلحہ کو کہ ہم اس خاندان کے لوگ ہیں اور خانہ کعبہ کے مالک ہیں یا ہم تمہارے قرآن جاننے والے۔ کوئی بھی لفظ نبی علیہ السلام نے منت کا استعمال نہیں کیا۔ بڑی خوبصورت بات کہی، اپنا ہاتھ اٹھایا، عثمان بن طلحہ کی پیٹھ پہ کندھے پہ تھپکی ماری، فرمائے ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظات میں آپ استقامت دیکھیے، صبر دیکھیے اور جرت دیکھیں۔ ان لفظوں میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو صبر کا مظاہرہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تربیت دی کہ اتیجت نہیں ہو جانا، جذبات میں نہیں آنا، چیلنج نہیں کیا کوئی۔ پہلی بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے واپس لے لیں گے اور پھر جسے ہم چاہیں گے اس کو یہ چابی دی جائے گی۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے تو عبداللہ بن ابی سلیل نام کا ایک وہاں بڑا آدمی تھا، بڑا مشہور۔ مدینہ کے جو دونوں بڑے قبیلے تھے وہ اسے ہی اپنا مذہبی رہنما سمجھتے تھے۔ اب جب نبی علیہ السلام آئے تو عبداللہ بن ابی سلیل کی بات ختم ہو گئی، تو اس کو بھی مجبوراً کلمہ پڑھنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اکثریت مدینے کی مسلمان ہو گئی ہے، لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو گئے، نبی علیہ السلام کے عاشق بن گئے، تو اس نے بھی دکھاوے کے لیے جھوٹا اسلام قبول کر لیا۔ اب ایک جنگ کے موقع پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں آرام فرماتے، صحابہ کا لشکر ساتھ میں تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام جو ہے کنویں سے پانی بھر رہا ہے، تو وہاں پر کچھ انصار جو تھے ان کے غلام بھی پانی بھر رہے تھے، تو ان کی آپس میں تکرار ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے غلام نے انصار کے جو غلام تھے ان میں سے کسی ایک کی پٹائی کر دی، وہ زخمی ہوا۔ اب عبداللہ بن ابی سلیل کو موقع مل گیا، اس نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ جن مہاجرین کو نعوذ باللہ تم لوگوں نے پناہ دی ہے، تو یہ تم پر آج اتنے حاوی ہو گئے کہ اب تمہارے ملازمین کی بھی پٹائی ہونے لگی۔ اب یہ بات جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن اتاروں۔
کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے. تو پیارے محمد علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، فرمایا نہیں، رک جاؤ، کچھ مت کہو. اگر اس موقع پر تم اس کے خلاف کارروائی کرو گے جو کہ جائز بنتی ہے، تو اس کارروائی سے نقصان یہ ہوگا کہ مورخ جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ بھی، اور جو مکے کے اطراف کے لوگ ہیں، مدینہ کے اطراف کے لوگ ہیں، وہ بھی، وہ نعوذ باللہ یہ کہنے لگیں گے کہ محمد علیہ السلام کی امت میں آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے اور یہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. یہاں نبی علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین کی کہ رکو، استقامت کے ساتھ رکو. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب رکے، جب اس جنگ سے واپسی ہوئی تو مدینہ منورہ کے عین سرحد پر اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں کہ یہ جو لوگ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عزت دار نہیں تھے اور ہم نے ان کو پناہ دی مدینے میں، تو یہ کان کھول کے سنیں کہ عزتیں تو ساری اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. اب عبداللہ بن ابی سلیل کا جو بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، وہ اتنا بڑا عاشق تھا، اتنا زبردست صحابی تھا نبی علیہ السلام کا. اس کو جب یہ قصہ پتہ لگا کہ میرے والد نے نعوذ باللہ مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف سازش کی کوشش کی، تو وہ مدینے کی سرحد پہ کھڑا ہو گیا تلوار لے کے، اور اس نے اپنے والد کو روکا کہ ابھی اسی مجمع میں نبی علیہ السلام سے اور صحابہ سے معافی مانگو، اگر تم معافی نہیں مانگتے تو میں تمہیں مدینہ المنورہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا. اب نبی علیہ السلام نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ عمر یہ بتاؤ، وہ زیادہ بہتر تھا، یعنی جب تم اس کو مارنے جا رہے تھے وہ زیادہ بہتر تھا، یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر وہاں اس وقت میں کارروائی کرتا تو انتشار پھیلنے کا خطرہ تھا. آج خود اس کا بیٹا اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہے تو انتشار بھی ختم ہو گیا، فتنہ بھی ختم ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو فتح بھی عطا فرما دی. اسی طرح نبی علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ جب مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کی طرف نکلے تو راستے میں ابو جہل نے، مکے کے تمام لوگوں نے روک دیا ان کو طاقت کے بل پر کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں. تو چنانچہ ہوا یہ کہ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک معاہدہ نامہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے اسلام میں یاد کرتے ہیں. اب یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ اس میں ایک معاہدہ ہوا 1 سال کے لیے یا اس سے زائد وقت کے لیے کہ مسلمان اور کفار مکہ اس دوران آپس میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے. حتیٰ کہ اس معاہدے میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی. وہ زیادتی یہ ہوئی کہ اہل مکہ نے اس میں یہ لکھوا دیا کہ مکے میں مدینے کے لوگ روکیں گے. اس زیادتی کے باوجود نبی علیہ السلام نے اس معاہدے کو قبول کر لیا جس میں یہ بات تھی کہ 1-1.5 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، آپس میں کوئی ایک دوسرے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اب اس معاہدے کا جو فائدہ ہوا، معاہدے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب معاہدہ ہوا تو ہماری تعداد 1400 تھی. معاہدہ ہونے سے جب جنگ رک گئی تو اسلام کی اشاعت اتنی تیز ہوئی کہ نبی علیہ السلام کے قاصد ہرقل اعظم تک پہنچے، خسر پرویز تک پہنچے. نبی علیہ السلام کے جو الگ الگ طرح کے جو سفیر تھے وہ قبائل میں پہنچے. تو صرف 1-1.5 سال میں جب اب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کے آئے ہیں تو 10,000 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ. یہ 3 واقعات ترتیب سے جو میں نے آپ کو سنائے، عبداللہ بن ابی سلیل کی جو بدماشی ہے اس کے سامنے نبی علیہ السلام نے صبر اور استقامت سے جو جرت کا مظاہرہ کیا. یعنی ایک طرف دشمن جنگ کے لیے تیار ہے، ایک طرف منافق منافقت کر رہے ہیں،
تو نبی علیہ السلام نے نہ میدان چھوڑا، نہ منافقت کو فتنہ پھیلانے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ صبر اور جرت کی حکمت عملی سے عبداللہ بن ابی سلیل کی منافقت کو ناکام کیا۔ عثمان بن طلحہ سے جب چابی مانگی اور اس نے جب چابی دینے سے انکار کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی منت نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میں خانہ کعبہ کا مالک ہوں، ہمارے خاندان نے بیت اللہ بنوایا، اس کو کوئی وسیلہ نہیں دیا۔ نبی علیہ السلام نے بلکہ عزت کا، جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ابن طلحہ ایک وقت آئے گا یہ چابی ہم تم سے لے لیں گے، اور پھر جس دن مکہ فتح ہوا محمد رسول اللہ نے وہ چابی عثمان بن طلحہ سے لے لی تھی۔ اور صلح حدیبیہ میں جب نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی گئی جس صلح کے اندر، وہاں نبی علیہ السلام نے جرت دکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور عظمت کا مظاہرہ دکھایا۔ آ گیا مکہ کا کفار آ گیا اس بات پر کہ معاہدہ نامے میں محمد رسول اللہ نہیں لکھیں گے، محمد بن عبداللہ لکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو لکھنا ہے لکھو، پہلے معاہدہ پورا کرو۔ اور وہی لوگ جو کل تک کہتے تھے نعوذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے میں نہیں لکھیں گے، جس دن مکہ فتح ہوا ہے محمد رسول اللہ زندہ باد کے نعرہ لگانے والے لوگ ان میں سب سے اگلی صف کے اندر موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ یہ تین اہم واقعات کو اس لیے ذہن آپ کے اندر رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ جو ہماری زندگی ہے، ذاتی زندگی، ہمارے پاس ذاتی زندگی میں یہ چیز ہونی چاہیے، صبر ہونی چاہیے، تحمل ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے۔ بہادری صرف یہی تو نہیں کہ ہم کسی کے خلاف لڑ پڑیں، بہادری یہ ہے کہ اس وقت تک اپنے آپ کو روکیں جب تک صحیح موقع میسر نہ آ جائے۔ صبر، بار بار قرآن نے کہا نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے تو وعدہ کیا کہ جو لوگ صبر کریں گے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست مثال طور پر اسٹیٹ ہوتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ ہو، اس کا جو مالک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جس کو آج کی زبان میں ہم مکھیہ منتری بولتے ہیں، ریاست کا مالک اگر صبر والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر حکمت والا ہوگا، ریاست کا مالک اگر بہادر، کیونکہ جو سربراہ ہے حکومت کا، اس کے جو حواری ہیں، اس کے جو چمچے ہیں، وہ روزانہ اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں کہ فلاں پر مقدمہ ڈال دو، فلاں کو اٹھا لو، فلاں کا یہ کر دو، فلاں کا وہ کر دو، کیونکہ وہ صبر والا ہے، حکمت والا ہے، بہادر ہے، تو اس لیے بہادروں کی قدر کرتا ہے، تو اس کی ریاست میں افراتفری نہیں ہوگی۔ اگر وہ خود بے صبر ہوگا اور خود نادان ہوگا تو اپنے حواریوں کا، اپنے نیچے والوں کا الٹا سیدھا کہنا مانتا رہے گا، اور اس کی حکومت میں افراتفری کا دور چلتا رہے گا، نہ اس سے وہ سکون میں آئے گا، نہ اس کی ریاست۔ اچھا، ریاست تو بڑی چیز ہے، گھر میں آ جائے، گھر میں اگر آپ امن چاہتے ہیں، آپ کا جو اپنا گھر ہے، آپ اگر اس میں امن چاہتے ہیں تو امن کون قائم کرے گا؟ کیا آپ کی بیوی امن قائم کرے گی، آپ کی والدہ امن قائم کرے گی، یا آپ کی بہنیں امن کو قائم کرے گی، آپ کی بیٹیاں؟ نہیں، گھر میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈسپلن قائم ہو، امن قائم ہو، تو گھر کا سربراہ کون ہے؟ گھر کا سربراہ مرد ہے۔ اگر مرد کم ظرف ہوگا، سن لو کان کھول کے اچھی طرح، مجھے پتا ہے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، دیکھو ہمارا قصور نہیں، قصور تو مردوں کا سارا، ہم خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے۔ گھر میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ استحکام رہے، گھر میں اگر لڑائی ہوگی، گھر میں اگر طلاق ہوگی، گھر کے اندر فساد ہوگا، تو اس کا ذمہ دار عورت نہیں ہے، اس کا ذمہ دار مرد ہے۔
کیونکہ مرد کو اللہ نے قدرت دی ہے صبر کی، جرت کی، استقامت کی، بہادری کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے ہی مرد سمجھتے ہیں۔ شریعت نے بھی کہا طلاق حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ گھر کا اگر مرد چاہے گا تو گھر میں لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صبر کا مادہ اس کے پاس ہے، استقامت اللہ نے اس کو دی ہے۔ ٹھیک ہے کہ مرد اور عورت دنیاوی زندگی میں حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن جو صفت اللہ نے مرد کے اندر دی ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں مرد وہ تھوڑی ہے جو طلاق دے کے بیوی کو چھوڑ دے۔ مرد وہ ہے جس نے 3 دفعہ قبول ہے کہنے کے بعد قبر کی لحد تک وہ اپنی بیوی کے، اپنی اولاد کے، اپنے ماں باپ کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، لیکن لوگوں کے پاس جا کے اس کا گلہ نہیں کرتا، اس کا رونا نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دنیا میں محبت سب کہتے ہیں، یہ بات سچ ہے کہ اکثر مرد اور عورتوں میں محبت ہوتی ہے، لیکن محبت کے اعلیٰ معیار پر، اس کی چوٹی پر اگر کوئی کھڑا ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک، تو وہ مرد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد جب کسی کے ساتھ نبھاتا ہے تو زندگی کے آخری سانس تک نبھاتا ہے، اور اس کے نبھانے میں، مرد کے نبھانے میں رونا نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، ضبط ہی ضبط ہے۔ ابھی 5-10 دن ہوئے، ہمارے دوست ہیں پھگواڑہ میں خان صاحب، تو پچھلے 10 دن پہلے ان کی امی جان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ایک سفر سے واپس آ رہا تھا تو ایک دوست کا فون آیا کہ جی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اچانک۔ اگر پہلے والد کا انتقال ہوتا تو دستور یہ کہتا ہے کہ اماں کو سنبھالنے والے بہت لوگ تھے، اماں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اماں کی بہنیں ہوتی ہیں، اماں کی بہویں ہوتی ہیں، اماں کے دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنا رو لیتی ہیں، اپنا شکوہ کرتی ہیں، اپنی باتیں شیئر کرتی ہیں، اپنا دل کھولتی ہے، اپنا جگر سامنے رکھتی ہے اپنی ہم جنس عورتوں کے ساتھ۔ لیکن جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کے روتا نہیں ہے، جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کو اپنی تکلیف نہیں بتاتا، جو مرد ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ اپنا شکوہ نہیں کرتا۔ تبھی تو یہ بات ہے کہ ادھر بیوی کا انتقال ہوا، 15 دن میں شوہر بھی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، کیونکہ جو مرد کی محبت ہے وہ لامثال ہے، کائنات میں اس کے بہتر کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا ہے۔ ہم لوگ جو مسلمان کائنات میں آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی جب سیلاب آیا تو جن مسلمانوں کو ہم نے آواز دی کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے اپنے پنجابی بھائیوں کا ساتھ دیں، تو خدا کی قسم اگر آپ ان تھیلوں کو کھول لیں جو مدد کے لیے ہمارے پاس پہنچے تھے، تو جن گھروں سے وہ آئے نا، اگر کسی کے گھر میں ایک اچار کا چھوٹا سا ڈبہ ہے، اگر کسی کے گھر میں 2 جوڑی چپل پھالتو ہے، اگر کسی کے گھر میں تھوڑا سا نمک کا ڈبہ ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، تو انہوں نے سب کچھ ڈال کے بھیج دیا، کیونکہ محبت اور فرض نبھانے کے لیے چیزوں کو سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دل کے اندر دوسرے کی قدر ہونی چاہیے، اس چیز کی ضرورت سب سے پہلے ہوتی ہے۔ دنیا کو سکھایا ہے یہ محمد رسول اللہ نے، آپ بھی سیکھ لیں۔ آپ کو اگر کامیاب ہونا ہے، کچھ حضرات بار بار کہہ دیتے ہیں کہ بھائی عثمان بھائی بار بار کسی کو طنز نہیں کر رہا۔ ہماری بڑی جماعتیں، ہمارے مرکز کے لوگ، ہماری بڑی مساجد میں اختلاف اس لیے ہے کیونکہ صبر کا مادہ ہاتھ سے ٹوٹ گیا، اس کی جگہ حسد نے لے لی۔ ہم میں سے کوئی اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو دوسرے حاسدین اس کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس صبر کا مادہ نہیں ہے۔ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں، اچھے عالم ہیں، اچھے انجینئر ہیں، اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھے مالدار ہیں۔ اگر کچھ نہیں ہے تو اس قوم کے پاس صبر ختم ہو کے اس کی جگہ حسد نے لے لی ہے۔ ان کا حسد ان کو دوسری قوموں سے آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے۔
نبی علیہ السلام نے کس بات کا مظاہرہ کیا؟ محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی کس بات کا مظاہرہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوان کو پٹکتے، بہادر وہ ہے جو مشکل وقت میں بھی، اور متعدد جگہ نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ ایک دن مسجد نبی علیہ السلام میں تشریف فرمائے، ایک بدو آیا، بہت ہی قریب تک پڑے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ، ایک بڑا ایمرجنسی کام ہے۔ فرمائیے کیا کام ہے؟ صحابہ کا جھرمٹ لگا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ بس یہ پوچھنا تھا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ قیامت والے دن حساب کتاب کون لے گا؟ آپ لیں گے؟ فرشتے لیں گے؟ کون ہے جو ہمارا حساب کتاب لے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ خود بندے کا حساب کتاب کریں گے۔ کیا ٹھیک ہے، اچھا السلام علیکم میں چلتا ہوں۔ وہ پوچھا بھائی کیا بات ہے، تو آیا کیوں تھا؟ فرمایا بس میں کئی دن سے یہی سوچ رہا ہوں کہ اعمال تو بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں، اب قیامت والے دن جو حساب لے گا تو اس کو حساب بھی دینا ہے، گناہوں کا بھی نیکیوں کا بھی۔ اب جب آپ نے بتایا کہ اللہ حساب لیں گے تو اللہ کائنات میں سب سے بڑے ہیں ہی خدا، تو جو بڑا ہوتا ہے سب سے وہ کریم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ شفیق ہوتا ہے۔ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سمجھ آ گئی، جب حساب ہی اللہ نے لینا ہے تو اللہ تو کریم ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ چلا گیا، صحابہ نے کہا رسول اللہ بڑا سادہ بندہ تھا۔ فرمایا بندہ تو سادہ تھا، کام بات بہت بڑی کر کے گیا ہے۔ تو گھر کے بڑوں کو کیسا بننا ہے بھائی؟ جو مسجد میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو قوم میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ جو علم میں بڑے ہیں ان کو کیسے بننا ہے؟ جو دولت میں بڑے ہیں ان کو کیسا بننا ہے؟ محمد رسول اللہ کو دیکھیں، مکے میں ہیں، طائف تشریف لے گئے، جب ظلم ہوا تو فرشتوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم ان دونوں پہاڑیوں کو ملا دیں تاکہ یہ جتنے بدبخت آپ کے خلاف ہیں یہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ ان کی آنے والی نسلوں کے اندر دین جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی مسجد جس میں 24 گھنٹے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد جس میں سب سے اعلیٰ ترین کاری مدینے میں نہیں، وہ طائف کے اندر موجود ہے، وہ مسجد آج کی تاریخ کے اندر۔ رسول اللہ جانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو پتا ہے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الوزراء نے جگہ لکھا اپنی کتاب میں کہ نبی دونوں صورتوں میں کریم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحیم ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں رحمت ہوتا تھا۔ جب نبی کمزور ہوتا ہے، حکومت میں نہیں ہوتا اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب نبی پاور میں آتا ہے تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاور میں آئے تو کیا ہوا؟ جب پاور میں آئے تو مکہ المکرمہ میں جو انصاف کی کرسی رکھی گئی، نبی علیہ السلام جب بیٹھے فیصلے کرنے کے لیے تو ہندا کو بھی معاف کر دیا، اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دیا، جو بڑے بڑے دشمن آئے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پتہ یہ لگا کہ جو نبی علیہ السلام کی سنت پر چلیں گے وہ جب کمزور ہوں گے اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں گے، اور جب طاقت میں آ جائیں گے تو اس وقت بھی صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو اللہ نے آپ کو جو مرد والی صفت عطا فرمائی ہے نا، ماؤں بہنوں عورتوں کی کوئی عزت میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ بات سے نشین رکھیں آپ کہ آپ مرد ہیں تو مرد کو چھچھوڑا نہیں ہوتا، مرد بڑبولا نہیں ہوتا، مرد گپے نہیں ہانکتا، مرد بہتر باتیں نہیں کرتا۔ تبھی تو جو کیسے گفتگو کر دیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ پکڑا ہے، یہ ایسے مار رہا ہے۔ مرد استقامت والے بندوں کو ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے، عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے نبی علیہ السلام نے اس کا۔ تو اس لیے ہمیں اب اپنے اندر پہلے دیکھنا ہے، جتنے بھی لوگ جہاں جہاں جس مقام پر خدمت انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ ان کے گھر کی خدمت ہے،
چاہے وہ سوسائٹی کی خدمت ہے، چاہے وہ محلے کی ہے یا ضلع کی ہے یا صوبے کی ہے ملک کی ہے، ان کو ایک دفعہ اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے۔ یہاں سے 60 کلومیٹر پہ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف ہے، سنن شریف ہے۔ ایک دور تھا کہ روزانہ ہزاروں ان کے ایک شاگرد نے حضرت سے کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں فارغ ہو کے، تو آپ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرے بچے 2 کام نہیں کبھی کرنے۔ حضرت کون سے 2 کام نہیں کرنے؟ تو فرمایا ایک تو اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا، اور دوسرا رسول اللہ بننے کی کوشش نہیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او گھبرا گیا، مولوی بنا تھا ان کے پاس رہ کے، کہ حضرت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ اللہ کر ہی نہیں سکتا، نبی علیہ السلام تو بالکل ہی نہیں بن سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بچوں میں وہ اس لیے تجھے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا دل جو چاہتا ہے وہی ہو جائے، آپ دنیا میں جو چاہتے ہیں ویسے ہی ہو، آپ گھر میں جو چاہتے ہیں بالکل ویسا ہی ہو، آپ اپنے علاقے میں جو آپ کی طبیعت چاہتی ہے کہ میرا دل کہتا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے، تو جو چاہے وہ ہو جائے۔ یہ صفت کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ یہ صفت کس کی ہے؟ صرف یعنی وہ جو چاہے وہ ہو جائے، صفت اللہ کی ہے۔ اور فرمایا جو کہہ دیا وہ قانون ہے، جو کہہ دیا وہ دستور ہے، جو کہہ دیا وہ شریعت بن گئی، جو کہہ دیا وہ تن نہیں سکتا۔ یہ صرف کائنات میں صرف اور صرف کس کو حاصل ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انہوں نے کہہ دیا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میرے بچے جب ہم کہتے ہیں تو بعض اوقات کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ رجوع کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے نہ اللہ بننے کی کوشش کرنا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے کی کوشش کرنا۔ اگر کچھ تمہاری مرضی کے مخالف ہوتا ہو تو اللہ کی رضا سمجھ کے اس جگہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ اور اگر تمہاری زبان سے کبھی کوئی غلط بات نکل جائے، کوئی خلاف شریعت کام ہو جائے، تو توبہ کر کے اس کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ محمد رسول اللہ کی باتیں حق ہیں۔ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ پیدا نہیں ہوا کہ جو کہہ دے وہ پتھر کے اوپر لکیر سمجھ لیا جائے اس کو۔ تو خدمت جاری رکھنی ہے، کام جاری رکھنا ہے اپنے اپنی جگہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن مرد بن کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنا نہیں ہے۔ پرانے قصے نہیں، اچھا تو آج فلاں وقت میرے ساتھ نہیں چلا تھا، اور تیرا بھائی نہیں آیا تھا، تیری ماں نے نہیں یہ کیا تھا، یہ سب خسروں والی باتیں مردوں والی نہیں ہیں۔ مرد بن کے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔